جس طرح حجاج مشرقی ممالک کا سب سے بڑا وائسرائے تھا یعنی گورنر تھا، اس طرح مغربی ممالک کا وائسرائے یعنی گورنر ولید بن عبدالملک کے عہد میں موسیٰ بن نصیر تھا، جس کا جائے قیام مقام کیروان تھا۔ کیروان جو شمالی افریقہ میں ایک جگہ ہے جس کو عقبہ بن نافع نے فتح کیا تھا 50 ہجری کو، یاد ہے نا آپ کو، میں نے بتا بھی دیا تھا، یہ وہی جگہ ہے۔ شمالی افریقہ کے اس سب سے بڑے حاکم کے پاس اندلس کے بعض لوگ آئے اور اپنے بادشاہ لزری کو یعنی جس کا نام راڈار تھا کہ ظلم و ستم کی شکایت کر کے التجا کی کہ آپ اندلس اسپین پر چڑھائی کر کے مراکش کی طرح اس کو بھی اپنے حکومت میں شامل کرے۔ اب یہاں دیکھو، یہاں پر وہ اس کی فتوحات شروع ہونے والی ہے، کس کی؟ اندلس کی، ٹھیک ہے نا۔ موسیٰ نے اہل اندلس کی اس درخواست پر چند روز غور کیا اور اس کے بعد اپنے ایک غلام کو 4 کشتیوں میں 400 سپاہیوں کے ساتھ اندلس کی طرف جو ہے نا روانہ کیا، اور وہاں کے حالات سے آگاہی حاصل ہوئی اور دو طرف خلیفہ ولید سے اندلس پر چڑھائی کرنے کی اجازت طلب کی۔ خلیفہ نے چڑھائی کی اجازت عطا کر دی۔ ادھر 400 سپاہی بھی سالمن غانمن جو ہے نا وہ والے۔ یہ جو ان کا غلام تھا نا موسیٰ بن نصیر کا، طریف بن مالک، کیا نام تھا اس کا؟ طریف بن مالک۔ یہ طارق بن زیاد سے پہلے انہوں نے 4 کشتیوں میں، آواز آ رہی ہے میری؟ ہلو، اچھا، موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد سے پہلے 400 آدمیوں کا ایک مجمع جو تھا نا وہ طریف بن مالک، یہ بھی موسیٰ بن نصیر کا غلام تھا، ان کو بھیجا کہ آپ جا کے وہاں کا حالات کا جائزہ لیں کہ ہم اندلس پر تو حملہ کریں گے لیکن دیکھتے ہیں کہ وہاں کے لوگ کیسے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ سارا کچھ، ٹھیک ہے۔ تو پھر انہوں نے جب ان کو بھیجا تو وہ وہاں سے انہوں نے کچھ علاقوں پر حملے کر دیا، وہاں سے بہت مالی غنیمت جو ہے نا وہ واپس لے کے آئی، اور موسیٰ بن نصیر کو بتایا کہ وہاں حملہ کرنا چاہیے اور وہاں پر انشاءاللہ فتح مسلمانوں کی ہوگی۔ تو اس کے بعد طارق بن زیاد کو موسیٰ بن نصیر نے وہاں وہ بھیجا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اچھا پھر کیا ہوا؟ موسیٰ نے اہل اندلس کی اس درخواست پر غور کیا، یہ تو ہو گیا۔ پھر سن 91 یا سن 92 ہجری میں موسیٰ نے اپنے دوسرے آزاد کردہ غلام طارق بن زیاد، اب یہاں دیکھو اس کو غور سے پڑھو، طارق بن زیاد، یہ سن 91 یا 92 ہجری کی بات ہے اور یہ ہے 711 عیسوی کی بات ہے، اس کو بھی آپ لکھ لو۔ طارق بن زیاد کو 7000 فوج دے کر اندلس پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ طارق اس زمانے میں موسیٰ بن نصیر کی طرف سے تنجا یہ سوال میں نے ایک ٹیسٹ دیا تھا نا ٹی کا اسلامیات کا، اس پر یہ سوال آیا ابھی تک، یہاں ایٹا میں نے خیال سے دیا تھا نا، وہاں پر یہ سوال آیا تھا کہ طارق بن زیاد کس علاقے کا جو ہے نا وہ گورنر رہ چکا تھا، تو یہ میں نے پڑھا تھا، یہ میرے پاس لکھا ہوتا، تو تنجا کا علاقہ جو ہے نا یہ ادھر ایٹا کے ٹیسٹ میں آیا تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ موسیٰ کی طرف سے تنجا واقع مراکو کا حاکم تھا۔ اب مراکو نہیں، مراکز جس کو کہتے ہیں، اس کا پرانا نام یہی تھا، ٹھیک ہے نا، اس کو انڈر لائن کر کے آپ لکھو۔ وہ اپنے 7000 ہمراہیوں کے ساتھ کشتیوں پر سوار ہو کر اور 12 میل کی چوڑی آبنائی جبل طارق کو عبور کر کے ساحل اندلس پر اترا اور شمال کی جانب متوجہ ہوا۔ علاقہ شزونہ میں اسپین کا بادشاہ لزریک یعنی راڈار کو 1 لاکھ جرار فوج کے ساتھ طارق کا مقابلہ پر آیا۔ 8 روز تک بڑی زور و شور کے ساتھ لڑائی رہی۔ آخر 8ویں روز رمضان المبارک سن 92 کو شاہ لزریک یعنی راڈار طارق کے مقابلے میں مارا گیا اور عیسائی لشکر راہ فرار وہ اختیار کی۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ اچھا جی، اب اسی سال سندھ کا راجہ داہر، اب یہ تو وہاں ہو گیا۔ اچھا، یہ جو ان کو دعوت دی تھی نا اسپین پر اندلس پر حملہ کرنے کا، تو راڈار کا اصل میں ہوا یہ تھا کہ راڈار کا ایک جو تھا نا وزیر تھا، اس کا نام تھا ویسے یا نام ذہن سے بھی نکل گیا، بہت آسان سا نام تھا، آپ کو کسی کو یاد ہے؟ اس کا نام تھا کیا نام تھا ابھی میرے ذہن میں تھا، میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں، بہت آسان سا نام ہے۔ راڈار بادشاہ تھا اور اس کا وہ وزیر تھا، بہرحال ابھی میں ذہن میں آ جائے گا تو میں بتا دوں گا، ورنہ تو پھر مجھے یاد دلا دینا، میں لکھ کے بھیج دوں گا آپ کو، ٹھیک ہے۔ اس نے دعوت دی، اس کی ایک بیٹی تھی نا، تو پرانے زمانے میں وزیروں کی جو بیٹیاں ہو کرتی نا وہ شاہی محل میں اس کی پرورش ہوتی تھی، تو وہ بڑی خوبصورت تھی، تو راڈار نے غلط نہیں فلوریڈا تو اس کی بیٹی کا نام تھا نا، وہ گورنر کی بات کر رہا ہوں، وہ جو گورنر فلوریڈا،
یار نام تو بہت ہی آسان میں ذہن میں ہے لیکن ابھی پتہ نہیں بھول ہی گیا ہوں. فلوریڈا جو تھی نا یہ اسی گورنر اور وزیر کی بیٹی تھی, بڑی خوبصورت تھی. تو وہ جب شاہی محل میں تھی تو راڈار کا غلط نگاہ سے ان کو دیکھا, تو ان کو جب پتہ چل گیا کہ اس نے میری بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے, تو انہوں نے موسیٰ بن نصیر کو کہا کہ اب آپ کو جو ہے نا میں آپ کا ساتھ دوں گا. اور موسیٰ بن نصیر کو طارق بن زیاد کو جو بحری کشتیاں اسی نے مہیا کی تھی کہ میں آپ کو کشتیاں بھی دوں گا اور آپ کے ساتھ جو ہے نا رہنمائی بھی کروں گا وغیرہ وغیرہ. تو اس نے اس کو جو ہے نا وہ رستہ دے دیا تھا. تو فلوریڈا اس کی بیوی اس کی بیٹی کا نام تھا. ٹھیک ہے, بہرحال پھر انہوں نے وہاں حملہ کر دیا اور وہ علاقہ جو ہے نا وہ فتح ہوا تھا. اور یہ جو راڈار تھا نا تو یہ قتل ہوا بعد میں, اس کا پتہ نہیں چلا, لیکن کہتے ہیں جو میں نے پڑھا ہے تاریخ کی, ایک اندلس کی تاریخ ہے میرے پاس کتاب ہے, اس میں لکھا ہے کہ اس کی جو جوتی تھی نا جوتی راڈار کی, وہ سمندر کے کنار پر ادھر پڑی تھی, تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سمندر میں کہیں غرق ہوا تھا. ٹھیک ہے, اچھا جی. ابھی آ جائے کہاں پر ہے, اسی سال سندھ کا جو راجہ طاہر محمد بن قاسم کے مقابلے میں مارا گیا تھا. یہ 712 کی بات ہے اور وہ 711 کی بات تھی. اس کے بعد بڑی آسانی سے طارق اندلس کی شہروں کو فتح کرتا وہ آگے بڑھا. اس فتح عظیم کا حال جب موسیٰ بن نصیر کو معلوم ہوا تو اس نے طارق کو آئندہ پیش قدمی روکنے اور اپنے پہنچنے تک انتظار کرنے کے لیے لکھا, مگر طارق اور اس کی بہادر سوائے اب رک نہیں سکتے تھے. آخر رمضان 93 ہی جب موسیٰ بن نصیر بھی 18,000 فوج لے کر اندلس پہنچ گئے اور تمام جزیرہ نما اندلس کو پیری نیند تک فتح کر لیا. مشرقی اندلس میں علاقہ پر شلونا کو فتح کرنے کے بعد بارسلونا جس کو کہتے ہیں آج میرے وہی ہے, بعد موسیٰ نے ولید بن عبد الملک کو لکھا کہ میں نے تمام ملک اسپین کو فتح کر لیا ہے, اب اجازت دیجیے کہ میں یورپ کے اندر ہوتا ہوا فتوحات حاصل کرتا ہوا قسطنطنیہ تک جو ہے نا وہ پہنچو, اور فتح قسطنطنیہ کے بعد آپ کی خدمت میں وہ حاضر ہو. یہ کس نے لکھا؟ موسیٰ بن نصیر نے. لیکن ولید بن عبد الملک نے موسیٰ کو لکھا کہ تم اسپین میں کسی کو حاکم مقرر کر کے طارق بن زیاد میرے پاس براہ افریقہ واپس لیا. اگر اس وقت موسیٰ بن نصیر کو اجازت مل جاتی تو یہ کچھ بھی دشوار نہ تھا کہ تمام برائے اعظم یورپ فتح ہو جاتا. بہرحال خلیفہ کے حکم کی تعمیل میں موسیٰ نے اندلس میں اپنے بیٹے عبدالعزیز کو گورنر کیا. یہ دیکھو, یہ وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا تھا. عبدالعزیز جو تھا یہ موسیٰ بن نصیر کا بیٹا تھا, اور یہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اسپین کا یا اندلس کا سب سے پہلا مسلمان گورنر کون تھا تو وہ عبدالعزیز بن موسیٰ بن نصیر تھا. اور پھر اس عبدالعزیز بن موسیٰ بن نصیر کو جو تھا نا سلیمان نے قتل کروایا تھا. اور راڈار جو بادشاہ تھا وہاں کا, اس کی جو بیوہ تھی نا بڑی خوبصورت تھی وہ عورت, اس کا نام تھا ایگلونا تھا. اسی ایگلونا سے جو ہے نا اس نے پھر شادی کی تھی. کس نے؟ یہ موسیٰ بن نصیر کا جو بیٹا تھا عبدالعزیز نے. پھر بعد میں لوگوں نے یہ افواہ اڑا دیا مخالفین نے کہ موسیٰ کا جو بیٹا عبدالعزیز ہے نا وہ اس کی مذہب پر ہو گیا ہے, عیسائیت پر, اور اس نے اس طرح کچھ کام کیے ہیں جہاد. وہاں کے جو لوگ تھے نا ان کی فوج میں, انہوں نے پھر موسیٰ بن نصیر کے بیٹے عبدالعزیز جو وہاں کے گورنر تھے اس کو پھر قتل بھی کر دیا تھا. لیکن اس میں سلیمان بن عبد الملک جو تھا نا وہ ملوث تھے. ٹھیک ہے, اچھا جی.